کوئی ہمدرد نہیں ہے. یہ بات جاننے کی ضرورت ہے. یہ جو ذمہ داران ہیں، یہ جو ادارے ہیں، یہ جو کام کرنے والے ہیں، حرام خوری کرنے والے ہیں، انہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. کوئی مرے کتنے مرے انہیں کیا. جن کے مرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کو کھو دینا کس قدر دردناک ہے. ان کے تو سارے سب کے سب جو ہے وہ پیسے کھا کر وہ تو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم جو بے حس بزدل عوام ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر سکرول کرتے رہنا ہے، اوپر کرنا، نیچے کرنا، حادثے کے دردناک تصاویر جو ہے وہ شیئر کرنا، اظہار افسوس کرنا کہ اتنے مر گئے، اتنے زخمی ہیں، 2-3 دن شور شرابہ اور بس ختم. 1-2 دن میں سب کچھ بھول جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس قاتل سڑک نے آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر آج کسی کی موت ہوئی ہے کسی اور کی غفلت کی وجہ سے، تو کل ہمارا بھی کوئی عزیز جو ہے وہ اس حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں اس حادثے کا شکار. اس قاتل سڑک نے خاندان کے خاندان اجاڑ دیے. یہ بات یاد رکھیں آپ. سینکڑوں بچے یتیم کر دیے ہیں، سینکڑوں ماؤں کے لخت جگر ان سے چھین لیے ہیں. کتنے بچے کئی سال اپنے خاندان سے دور رہنے کے بعد پڑھ لکھ کر یا دیار غیر سے کمائی کر کے، کچھ مزدوری کر کے، کچھ پیسے جمع کر کے، ارمان لے کر، اتنے نیک خواہشات کے ساتھ اپنے فیملی سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اتنی خوشی کے ساتھ، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کب میں اپنے فیملی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے ملوں. لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ ان کا آخری سفر ہے. کس قدر دردناک ہے یہ منظر. بوڑھے ماں باپ سے پوچھیں نا آپ کہ جس کا لخت جگر جو ہے وہ چھن چکے ہیں، اتنے عرصے بعد، اتنی جدائی کے بعد جو ہے وہ اتنے ارمان لے کر آ رہے تھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچہ نہیں آیا، بیٹا نہیں آیا، بلکہ اس کی لاش آئی. کس قدر اس یتیم بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ دردناک ہوگا کہ ان کا باپ جو ہے وہ کتنے عرصے بعد باہر رہ کر کمائی کر کے وہ آ رہے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، تحفہ تحائف لا رہے ہوں گے، اتنے ارمان لے کر آ رہے ہوں گے. کوئی اپنے بچی کی شادی کے لیے، تو کوئی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، کوئی اور ارمان لے کر آ رہے ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی شادی کروا دوں. یہ سب کچھ لے کر جب آ رہے ہوں اور کو پتہ چل جائے کہ آج وہ نہیں آیا بلکہ اس کی لاش آئی ہے، تو کس قدر دردناک ہو گئی. اور یہ آخری حادثہ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں معلوم کل پھر کن بدقسمت لوگوں کی باری ہے. اگر ہم خاموش رہیں گے، ہماری خاموشی موت بنے گی ان لوگوں کے لیے. اس کا شکار میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، خدا نہ کرے. آپ پورا انٹرنیٹ کنگھال کر دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اتنے حادثات اور اموات جو ہے وہ چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں ہوتا. اگرچہ یہ روڈ بنی بھی ہے، اس کے باوجود اتنے حادثات کا رونما ہونا یہ تشویشناک ہے. کسی بھی آپ جا دیکھیں دنیا میں جو کہ خطرناک ترین سڑکوں پر، جہاں پر مکمل طور پر سڑکیں بنی بھی نہیں ہیں، وہاں پر اتنے حادثات نہیں ہوتے. کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا. اب یہ قراقرم ہائی وے جو ہے اب ہمارے لیے K2 کا بوٹل نیک بن گیا ہے. ایک موت کا کنواں جو ہے وہ بن چکا ہے. اب کون ان واقعات کے ذمہ دار ہیں؟ کس کے پاس فریاد لے جائیں؟ میری نظر میں تو تمام تر حادثات اور قتل عام کا ذمہ دار وہی وسائل پر قابض اشرافیہ ہے اور ادارے ہیں. اگر ان حادثات میں ان کے بھی 2-4 بچے مر جاتے نا تو ضرور سوچتے یہ لوگ. لیکن ایسا ہوگا کیسے؟ یہ لوگ تو ہوا میں جاتے ہیں، ہوا پر آتے ہیں. یہاں پر تو معصوم جانے جا رہی ہیں نا. یہاں پر تو بے گناہ وہ مزدور، وہ غریب عوام جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں. انہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ کتنے مریں اور کتنے جائیں؟ ان کو کچھ بھی فرق، ان کے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ حرام خوری کی وجہ سے اس قدر یہ لوگ سخت اور سنگ دل ہو چکے ہیں کہ ان کو کسی کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. کچھ نادان لوگ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں، لوگ خدا کی طرف جو ہے نسبت دیتے ہیں کہ بھائی بس قدرت میں یہ کرنا تھا تو یہ لوگ مر گئے ہیں، ان کی موت لکھی ہوئی تھی، لہٰذا آپ سب صبر کر لیں. لواحقین کو اس طرح کی باتیں سنا کر اردو خاموش کرتے تھے. بالکل ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ قتل ہے، یہ نسل کشی کے ذمہ دار مخصوص لوگ اور ادارے ہیں. یہ سب ذمہ دار اداروں کی غفلت اور نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے. آپ اور میرا جو حق بنتا تھا اس روڈ پر، جو خرچہ ہونا تھا، جو فنڈ تھا، وہ کھانے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ. ورنہ ہر روز ہر ماہ پے در پہ واقعات کیوں ہوتے ہیں یہاں پر؟ اس کی وجہ ہماری لاپرواہی بھی ہے. ہم اس قدر لاپرواہ ہو چکے ہیں، ہم اسے مقدر کے حوالے کر کے ان حرام خوروں کو اور بے حس کر دیتے ہیں، اور موقع دیتے کہ وہ آ کر کھائیں اور فنڈ یہاں پر نہ لگائیں تاکہ ہماری جانیں جاتی رہے. یہ روڈ ہماری جاگیر ہے، اس پر اوروں کا کوئی حق نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں فنڈ جو آتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کون کھاتے ہیں یہ؟ جب یہ روڈ بند رہا تھا اس میں موجود کتنے ٹنلز جو ہے وہ موجود تھے، ان کو غائب کر دیے گئے. وہ پیسے کہاں گئے؟ کون کھا گئے؟ کس کے کہنے پر؟ کتنے سارے فنڈز آتے ہیں، یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں لگاتے ہیں یہ؟ میرے خیال میں لواحقین کو لاشوں کو، اپنے عزیزوں کے لاشوں کو جو ہے وہ سڑک پر رکھ کر ذمہ داروں کے خلاف اور افراد کے خلاف، ان افراد کے خلاف جو ذمہ دار ہیں، اور اسی طرح سے 90 کی دہائی سے چلتی ہوئی جو کھٹارا بسیں ہیں، ان کمپنیوں کے خلاف جو مافیاز ہیں، ان سب کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. افسوس ہے.
ایسا نہیں ہوا. انہیں اس طرح کی باتیں سنا کر ان سے کہا گیا کہ آپ دفنائیں اور ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا. اس طرح کی باتیں کر کے وہ بیچاروں کو قدرت کے ساتھ اس بات کو لگا کر کہ بھائی قدرت نے لکھی ہوئی تھی ان کی موت اور ان کی موت ہو گئی. اب آپ اندازہ لگے پے در پہ حادثات کے کئی وجوہات ہیں یہاں پر, کئی وجوہات, ایک وجہ نہیں ہے. ان میں سب سے اہم وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ سڑک کی کشادگی بالکل ناکافی ہے. جتنے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے. جب یہ سب کچھ ہوا تھا, سڑک بننی تھی, تو اس وقت کتنے کشادہ سڑک جو ہے وہ بننی تھی, لیکن ابھی کتنی بنی ہے؟ 20 فٹ کی گاڑی, 20 فٹ کی جو ہے وہ سڑک ہے, اس میں کتنی گاڑیاں آ سکتی ہیں؟ بڑی گاڑیاں, مال بردار ٹرکیں, اور چھوٹی گاڑیاں جو ہے وہ 20.5 فٹ کی سڑک کے رحم و کرم پر ہے اس وقت. درجنوں خطرناک جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بیک وقت بمشکل ایک گاڑی گزرتی ہے. ایسے میں سامنے سے کوئی تیز رفتار گاڑی آ جائے تو حادثہ یقینی ہے. کسی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے روڈ کے سائڈ پر مضبوط گرلز حادثے کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتی ہے, جو کہ آپ موٹر وے میں جب جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اتنے کھائی بائی بھی نہیں ہے, لیکن یہ تو خطرناک سڑکوں میں سے ہیں دنیا کے, آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے یہ. اس کے علاوہ بہت سارے جگہوں پر جو ہے بلائنڈ مور, بالکل بلائنڈ مور ہے. آگے سے آنے والی گاڑی کا اگر پتہ نہیں چلتا تو اس سے حادثات ہو جاتے ہیں, اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ایک اور وجہ گاڑیوں کی ناقص فٹنس ہے. یہاں بدقسمتی سے کوئی ادارہ زحمت فرما کے جو ہے پیسنجر گاڑیوں کی فٹنس چیک نہیں کرتا, اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے, سب کو پیسے دے کر چپ کرایا جاتا ہے. یہاں کا یہ جو نا, یہ کل پرسوں بس کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا, جو آپ نے سنا ہے, بتایا جاتا ہے کہ اس کا بھی ٹائر پھٹ گیا تھا, جس سے بس بے قابو ہو کر جو ہے وہ کھائی میں جا کر گر پڑی. اس کی وجہ سے پورے جتنے بھی مسافر تھے سب کے سب یہاں پر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ 2 مہینے تک بس کی فٹنس اگر چیک نہیں ہوتی تو ایسا ہونا یقینی ہے. مافیا کمپنیاں رشوت دے کر جو ہے وہ گاڑیوں کے فٹنس بنوا لیتے ہیں, جس کا خمیازہ جو ہے وہ درجنوں جانیں دے کر عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اور عوام کو پتہ بھی ہے, لیکن وہ مجبور ہے, کیا کریں, وہ جائیں تو کہاں جائیں. مافیا بس کمپنیز کا مطمع نظر پیسے بٹورنا ہے. پیسے بچانے کی خاطر 2 ڈرائیورز کے بجائے وہ 1 ڈرائیور کے استفادہ کرتے ہیں. درجنوں مسافروں کو اس لمبی اور تھکا دینے والے سفر میں 1 ڈرائیور کے حوالے کیا جاتا ہے. میں خود کئی دفعہ گیا ہوں, یہاں پر آیا ہوں, ایک ڈرائیور کے ساتھ ہی آیا ہوں. ایک ہی ڈرائیور نے یہاں پر ہمیں لے کر کے بھی گئے اور وہاں سے لے کر بھی آئے. یہ ڈرائیور پیسے لینے کے چکر میں آپ کو پتہ ہے کئی دن تک سوتے بھی نہیں ہیں. یہ لوگ چرس پیتے ہیں اور باقی پتہ نہیں نشے والی چیزیں کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے گزارا کر لیتے ہیں. میں خود یہاں پنڈی سے گیا ہوں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ, اور میں نے اس کو کئی دفعہ جگایا ہے چلاتے ہوئے, یعنی چلتی ہوئی ٹیکسی میں میں نے اس کو جگایا ہے کہ تم جا کر رہو. اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی, آنکھیں لگ چکی تھی, لیکن وہ ٹیکسی چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک موڑ خطرناک ہے, ایک قدم جو ہے وہ خطرناک ہے. اس قدر بے حسی کے ساتھ لوگ جو ہے نا کام کرتے ہیں, خصوصاً ٹیکسی ڈرائیور جو ہے. آدھے سے زیادہ حادثات ڈرائیور کی نیند اور غیر محتاط ڈرائیونگ کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کمزور بسیں جو بھر کر مسافر نہیں اٹھا سکتے, اس قدر کمزور ہوتے ہیں, اتنی فٹنس نہیں ہے, ان کا کچھ بھی نہیں خیال کیا جاتا. پنڈی سے آپ کو پتہ ہے لوکل سامان بھی اٹھا لیتے ہیں, یہ وہاں کے دکانداروں کے لیے سامان اٹھاتے ہیں, اور سامان اٹھا کر اپنے یعنی مسافروں کے سامان اور مسافر, اور ان کے بعد وہاں کے دکانداروں کے لیے اتنے سامان اٹھا کر ان کے اوپر لاتے ہیں کہ اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے حادثات کا ہونا یقینی ہو جاتا ہے. کتنے بسیں ہیں اس وقت تک جو ہے وہ حادثات کے شکار ہوئے ہیں, وہ سب کے سب اوور ویٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں, جب اتنے سامان رکھیں گے اور اتنے چڑھائی پر اتنے اترائی پر جب یہ بسیں چلیں گے, اور کوئی غیر جو ہے وہ اس طرح کے کوئی حادثہ ہو جائے یا سین آ جائے, تو پھر وہ اگر وہ بریک لگاتا ہے تو پھر وہ حادثہ یقینی ہے. خدا را ذمہ دار اداروں سے میرے خیال میں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. عوام اپنے حقوق کے لیے قیام کریں, ورنہ ہر ماہ و سال ہم اپنے عزیزوں کی لاشیں جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے. غریب مسافروں کو کرپٹ اداروں اور مافیاز کے رحم و کرم پر جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے خود اٹھیں, اپنے حق کے لیے خود اٹھیں اور اپنے زور بازو سے اپنے حقوق لیں, کیونکہ یہ آپ کے اور میری جاگیریں. کیونکہ ماضی سے اب تک ہمارے نام پر اوروں نے بہت کچھ کھائے ہیں, ہمارے نصیب میں صرف لاشیں آئی ہیں. خدا غارت کرے ان حرام خوروں کو کہ جن کی حرام خوری کی وجہ سے, جن کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ اب تک سینکڑوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے.